اللہ کریم نے چھٹے پارے کے آغاز میں فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء، فرمایا بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کہ بری بات کا اعلان کیا جائے، عیب اعلانیہ بیان کیے جائیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ من القولی، کسی بات میں سے بھی کوئی ایسی بات کی جائے، کوئی ایسا قول بیان کیا جائے جو برا ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اس کے اعلان کو۔ الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم ہو، جس پر زیادتی ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ اعلانیہ اس بات کا اظہار کرے کہ فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ آیت کے پہلے حصے میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ بلا وجہ کیا سرانیوں پر اور بدگمانیوں پر بری باتوں کا اعلان نہ کرو، بلکہ اگر اس بات کا تعلق معاشرتی طور پر لوگوں پر نہیں پڑ رہا اور کسی شخص کا وہ ذاتی فعل ہے اور اس کی اس غلطی کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے، تو پھر تو حضور نے پردہ پوشی کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اگر تم کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی کا ایک عیب دنیا کا چھپا دینا، رب کریم تمہارے 70 عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ لیکن الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہو، جس نے زیادتی سہی ہو، اور پھر اس کو یہ پتا ہو کہ اگر میں یہ ظلم سہوں گا تو یہ ظلم آگے بڑھے گا اور لوگ بھی اس ظلم کا شکار ہوں گے، تو پھر وہاں خاموش رہنے کا حکم نہیں ہے، وہاں بات کرنے کا حکم ہے، وہاں اظہار کرنے کا حکم ہے، وہاں اعلان کرنے کا حکم ہے۔ وہاں میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجابر، فرمایا سب جہادوں میں افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے سچی بات بیان کر، تو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اعلان کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ تھا، تو مصر کے بادشاہ کے بیٹے نے ایک عام آدمی کے بیٹے کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑایا، تو اس غریب کے بیٹے کا گھوڑا جیت گیا۔ بادشاہ کے بیٹے کو سبکی محسوس ہوئی، تو اس نے اس غریب کے بیٹے کی پشت پر کوڑے مارنے شروع کیے، بہت زیادہ کوڑے مار کے اپنے حسد کی اس جلن کو، آگ کو ٹھنڈا کیا۔ یہ غریب کا بیٹا روتا ہوا گھر آ گیا۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا ہم نہیں ان ظالموں سے مقابلہ کر سکتے، برداشت کرو۔ وہ ظلم کو فروغ دیتے ہیں، وہ زیادتی کو پروان چڑھاتے ہیں، اس طرح لوگوں کے ہاتھ بھی کھلتے ہیں اور ظالم زیادہ سے زیادہ ظلم کرنے پر معاذ اللہ آمادہ ہوتا ہے۔ جب بیٹے نے آ کے گھر بتایا نا اس غریب کو کہ گورنر صاحب کے بیٹے نے میری پشت پہ درے مارے ہیں، تو اس نے کہا بیٹا میرے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھو۔ کہا ابا جی کہاں جانا ہے؟ تو کہا بیٹا یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے، خاموش رہنا ظلم رہے گا، میرے ساتھ چلو مدینہ شریف چلتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، جناب عمر سوئے ہوئے تھے، اس فریادی نے دروازے پہ آ کے صدا لگائی تو کمال ہی کر دی۔ اس نے کہا عمر باہر نکلو، یہ سونے کا وقت نہیں، جب ظلم ہونے لگے دنیا میں تو بادشاہ سویا نہیں کرتے، باہر آؤ۔ جناب فاروق اعظم باہر آئے تو اس نے کہا عمر ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم غریب ہیں؟ غلطی یہ ہے کہ ہم تنگ دست ہیں، مجبور ہیں، دیکھو میرے بیٹے کی پشت کا کیا حال کیا۔ حضرت عمر نے اسی وقت بندے دوڑائے، فرمایا پکڑ کے لاؤ گورنر کو بھی اور بیٹے کو بھی۔ دونوں باپ بیٹا آئے تو کہا بیٹا جب اس نے تیری پشت پر درے مارے تھے تو اکیلا تھا؟ کہا ہاں۔ فرمایا اب تو سارا دربار سجا ہے نا، تو سب کے سامنے درے مار۔ بیٹے کو درے لگائے اور گورنر صاحب کے لیے حکم جاری کیا کہ ان سے شاہی لباس اتروا کے نا تو انہیں بوریے کا لباس پہناؤ، آج کے بعد گورنر ہی نہیں کریں گے، اونٹ چرایا کریں گے۔ لوگوں نے کہا حضور گورنر صاحب کا کیا قصور ہے، غلطی تو بیٹے کی تھی۔ فرمانے لگے اسی کا تو قصور ہے، اسی نے تو اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے۔ کس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ ظلم کو فروغ ان لوگوں نے دیا ہے جو ظلم سہنے لگے، ظلم کو فروغ ان لوگوں نے دیا ہے جو مہنگائی پر خاموش رہتے۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو ظلم سہتا ہے اور لوگوں کو بھی مشورہ دیتا ہے اس دور میں کچھ نہیں ہو سکتا لہذا چپ کر جاؤ،
کوئی ایک تو بولے گا نا یار میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی، یعنی زمانہ بیت گیا نا ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ پاک چین دوستی زندہ باد، اور اس نام پر ہم نے چینیوں کو عام ویزے دیے اور بغیر کسی تفتیش کے ان کو ہم نے پرمٹ جاری کیا یہاں آنے جانے کے، اور انہوں نے یہ حال کیا ہے کہ بیسیوں کے حساب سے ہماری بیٹیاں لے جا کے بیچنی شروع کر دی۔ کدھر گیا ہمارا سفارتی موقف اور کہاں گیا ہمارا وہ ویژن جس میں ہم کہتے تھے ہم برابری کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں گے؟ یہ برابری کی بنیاد ہے، یہ برابری کی بنیاد ہے۔ اور ٹی وی روز خبر بریک کر دیتا ہے کہ 2 بچیاں اور سامنے آ گئی ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ حکومتی نمائندوں میں سے کسی نے آگے بڑھ کے بات کیوں نہیں کی؟ اس پر گفتگو کیوں نہیں کی گئی؟ اور احتجاج کیوں نہیں ریکارڈ کرایا گیا؟ ان بچوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لوگوں کو دکھا دیا گیا ہے، لیکن ہم نے بڑے لوگ گرفتار ہوتے بھی دیکھے اور پھر راتوں رات واپس جاتے بھی دیکھے۔ یہ ہم نے رنگ دیکھا، کسی کی دیت چلی گئی اور کسی کا کچھ چلا گیا، لیکن یہ ظلم کی رات زیادہ دیر تک چلے گی نہیں۔ یہ یاد رکھیں، ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا، رمضان المبارک میں قرآن مجید کا 6 پارہ پہلے نمبر پر ہمیں کہتا ہے ظلم سہنا چھوڑ دو، ظالموں کے ساتھ موافقت کرنا، مطابقت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا یہ چھوڑ دو۔ ظالموں کی دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گروہ کا ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور ایک بڑی انوکھی بات بیان کی ہے، فرمایا وہ کفر بھی کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں، جدائی پیدا کر دیں۔ فرمایا ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ کافر ہیں اور ان کی باتیں رب کریم کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، یہ ان کا رویہ اہل اسلام کے لیے قابل قبول، اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا۔ فرمایا یہ جو ہے نا کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جدائی کرنا چاہتے ہیں، فرمایا یہ پکے کافر ہیں، پکے کافر ہیں، پکے، یہ بڑے پکے۔ ہمارے بریلی شریف میں ایک استاد ہوا کرتے تھے حضرت علامہ بہاول مصطفیٰ صاحب قبلہ، مولانا امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے، وہ ابھی بھی پڑھاتے ہیں بریلی شریف میں، جنہوں نے بہار شعر لکھی ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کچھ کافر ہوتے ہیں کچھ سپر کافر ہوتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا جناب یہ سپر کافر کون سے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کافر تو وہ ہوتا ہے نا جو اللہ رسول کو مانتا نہیں، اور سپر کافر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے رب علیحدہ رسول علیحدہ، بالکل ان کو قریب نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ سپر کافر ہے، اس لیے کہ کلمہ پڑھ کے بھی وہ بات کرتا ہے جس کا کوئی وجود موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پھر تھوڑا سا جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ چال چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی گروہ میں سے ایک شخص کو وہ شباہت دی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت تھی، اس کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا، اور رب کریم نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ بلا لیا۔ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر موجود ہیں اور زندہ ہیں، وہ تشریف لائیں گے، اور میرے رسول پاک نے فرمایا وہ میری مسجد میں نماز پڑھیں گے اور وہ یہاں آئیں گے، امت مسلمہ کی رہنمائی کریں گے، اور فرمایا اپنے کلمے کو فروغ نہیں دیں گے، میرا کلمہ پڑھوائیں گے لوگ، اور فرمایا جب وہ نماز پڑھیں گے نا تو امامت بھی میری امت کا امام کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہاں بیان کیا گیا، پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے رسولوں کے نام لے لے کے ذکر فرمائے، اور فرمایا کچھ نام ایسے ہیں جو ہم نے بتلا دیے ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جو بتلائے، تو جو نہیں بتلائے ان پر بھی ایمان لانا ہے اور جو بتلا دیے گئے ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہاں اس بات کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے بعض ایسی باتیں جو پہلے بھی
ہم ملاحظہ کر چکے ہیں ان باتوں کو بیان فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص کر کے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ تعالیٰ. میں نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر آیا تھا نا 3 پارے میں، تو میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت زیادہ شانیں لوگ دیکھتے ہیں نا، تو کچھ لوگ غلوف کرتے ہیں. تو غلوف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں تک بات لے جاتے ہیں جہاں تک جا سکتی نہیں. جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے اور بیدار ہوئے تو یہودیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے تو لوگوں نے معاذ اللہ انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. یہ غلو ہے، یہ وہ ظلم ہے عقیدے کے ساتھ. اب بھی بہت سارے لوگ نا ہمارے یہ جو جدید، میں تھوڑا سا جب پڑھتا ہوں نا جدید ماحول کو تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا مذہب تیار کرنے کی دنیا میں کوشش کی جا رہی ہے جس کے اندر سب لوگوں کو جمع کر دیا جائے، ایسی کھچڑی پکائی جائے کہ نہ مسلمان کا پتہ چلے اور نہ کافر کا پتہ چلے. بالکل کھچڑی پکا دی جاتی ہے. تو کچھ لوگ کھچڑی پکانے والے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر کھچڑی سے چیزیں علیحدہ بھی کر لیتے ہیں، دال الگ کر لیتے ہیں اور گھی اور سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ اصلی ہے کہ نکلی ہے، ڈالڈا ہے کہ. یہ بھی اللہ نے توفیق دیکھیں نا. ہم منفی باتوں کو اکثر بیان کرتے ہیں تو مثبت باتیں بھی بیان ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تمہارے پاس اپنے رب ہونے کی دلیل تمہیں عطا کر دی. کوئی شخص جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو لوگ اس سے دلیل پوچھتے ہیں. اللہ کریم کا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو لوگ دلیل پوچھتے تھے دلیل کیا ہے. تو اسی پارے میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا لوگو یہ جو میں نے تمہیں رسول عطا فرمائے ہیں نا، یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے. یہ دلیل ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کوئی معجزہ نہ دکھاتے، نہ چاند کو توڑتے، نہ سورج کو موڑتے، نہ رسول کریم علیہ السلام پتھروں سے کلمہ پڑھواتے، نہ درختوں سے سجدہ کرواتے، نہ مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے. حضور کچھ نہ کرتے تو میرے محبوب کا چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ نورانیت، وہ کمال، وہ خوبصورتی عطا کی ہے. وہ خاص جاذبیت ہے محبوب کی گفتگو میں بھی، حضور کی آنکھوں میں بھی، حضور کے لب و لہجے میں بھی، اور میرے رسول کے چہرہ انور میں بھی، اور پورا وجود حضور کا معجزہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی پارے کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ارشاد فرمایا. شروع میں نا سورۃ المائدہ کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے وعدے پورے کرنے کا حکم دیا. فرمایا ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو. وعدہ پورا کرنا یہ انفرادی معاملہ نہیں، یہ اجتماعی معاملہ بھی ہے. اور ہمارے ہاں وعدے پورے نہیں کیے جاتے. وعدے پورے کرنا بڑا ہی ضروری ہے. ہمارے ہاں لوگ وعدہ نہیں پورا کرتے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے حد بندی کر دی. فرمایا جو وعدے کا پابند نہیں اس کا تو دین ہی کوئی نہیں. اور ہمارے ملک میں حال یہ ہے وعدوں کے حوالے سے، میں نے کہا امیدوار تقریر کر رہا ہے اور جس بندے نے اپنی جیب سے اس کے اشتہار چھپوائے ہیں، پینا فلیکس چھپوائے ہیں، اور اس کی تصویر اس نے اپنے دل پہ لگائی ہوئی، اور نعرے بھی کھل کے مارے ہیں، اس نے کھل کے نعرے لگائے ہیں. اور جب اس نے وعدہ کیا نا کہ بس یہ سڑکیں پکی ہو جائیں گی، یہ پیرس بن جائے گا، اور ساتھ والی گلی مانچسٹر بن جائے گی، اور اس سے اگلی جو گلی ہوگی وہ لیڈز بن جائے گی، اور اس سے آگے جو ہے وہ بالکل برطانیہ والے دیکھنے آیا کریں گے، یہ سارے اس نے جہاں جہاں وعدہ کیا وہاں وہ جس نے سٹیکر لگایا تھا اس نے نعرہ لگایا، پورا نعرہ لگا، پوری بات ہوئی. لیکن جب وہ تقریر سن کے باہر نکلتا ہے نا، پیسے بھی اس نے جیب سے لگائے ہیں، نعرے بھی اس نے لگائے ہیں، کرسیوں میں حصہ بھی ڈالا ہے جو وہاں اس نے سجائی ہوئی تھی، اور باہر نکلتے وہی بندہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے نا سارا جھوٹ ہی کہہ رہا ہے. خود بیان کر. یہ قومی لیڈروں کی بات کر رہا ہوں تو آپ اندازہ کر لیں کہ عام لوگ، حضور نے فرمایا الناس والا دین ملوک، لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے. تو اگر سرداروں کا، بڑوں کا یہ معیار ہوگا گفتگو کا کہ ان کے سپورٹر اور ووٹر کہیں گے یہ بول جھوٹ رہا ہے سارے، اس نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں،
تو جب آپ کے وعدوں کی نوعیت یہ ہو جائے گی تو اس کو کبھی بھی انفرادی مسئلہ نہ سمجھیں، اسے اجتماعی معاملہ سمجھیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر زیادہ پابندی فرماتے تھے کہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے ایک شخص نے حضور کے ساتھ لین دین کا کوئی معاملہ کیا، کوئی چیز اس نے خریدی حضور علیہ السلام سے، اور نبی پاک کو ایک کنویں پہ بٹھا کے وہ گھر چلا گیا پیسے لینے، تو جا کے بھول گیا۔ 3 دن کے بعد اسے یاد آیا، اور وہ شخص کہتا ہے جب مجھے یاد آیا تو پھر بھی میں دوڑ کے نہیں آیا، میں نے کہا کہ وہ چلے گئے ہوں گے، 3 دن کون بیٹھا رہتا ہے۔ پھر بھی میں اپنے کام شام سمیٹ کر کے آیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر میں نے دستک دی، اور جب اندر سے سیدہ بولی اور انہوں نے بول کر کے فرمایا کون ہے، تو میں نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام سے ملنے آیا ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ 3 دن ہو گئے حضور تو گھر ہی نہیں تشریف لائے۔ فرماتے ہیں پھر میں تڑپا اور میں دوبارہ اس جگہ آیا تو حضور نے کچھ سخت جملہ نہیں کہا، فرمانے لگے خیریت تو تھی، آپ نے تو مجھے مشکل میں مبتلا کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہاں بیٹھو، تو میں نے کہا بیٹھتا ہوں، تو پھر 3 دن ہو گئے بیٹھا ہوں، تو کہتے اس نے کہا کہ آپ اٹھ جاتے، تو محبوب فرمانے لگے کیسے اٹھ جاتا، تیرے ساتھ وعدہ جو کر لیا تھا یہاں بیٹھوں گا، اٹھ کیسے جاتا۔ تو معیار بنائیں زندگی کے اندر۔ یہ کیا بات ہوئی کچی کچی باتیں کرنا، اور باتیں کرتے وقت بھی ارادے کچے رکھنا، بات ہو جو گئی۔ پھر سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے جانوروں کا ذکر فرمایا ہے جو حلال ہیں، اور کچھ ایسی اشارے ارشاد فرمائے ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمیں تحقیق چاہیے ہوتی ہے، ہمارے کالم نگار اور میڈیا کی بے لگام آزادی اور سوشل میڈیا پر بے ہنگم گفتگو، ہمیں ہر چیز کی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ اب یہ بھی لوگ سوال کرنے لگے ہیں جی وہ حرام جانور جو یورپ کے ہاں اتنا زیادہ کھایا جاتا ہے، وہ بیمار تو نہیں ہوتے، وہ مرتے تو نہیں، تو وہ فلاں تو نہیں ہوتا، تو خدا کے بندو کوئی ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز لوگ کھائیں تو اس سے ماری جائیں تو وہ غلط ہوگی؟ نشہ کرنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا شاندار ہے۔ کسی نے کہا کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو تب آپ پیتے تھے؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں وہ کام نہیں کرتا جو کرنے کے بعد بیوی اور بہن کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، میں وہ کام نہیں کرتا۔ آپ سمجھیے گا بات کو کہ ضروری ہے کہ ہر بات کی حکمت ہی بتائی جائے، اور یہی کہا جائے کہ وہ فلانی چیز کھانے کے بعد کوئی مر گیا ہے، ضروری ہے تو پھر اور بہت ساری چیزیں آپ ان کو کھائیں اور کھانے کے بعد تجربہ کریں اور بتائیں کہ مرے ہیں کہ بچے ہیں۔ تو یہ بے ہنگم آزادی، بے ہنگم گفتگو کو جنم دیتی ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہر جگہ ہدایت دیتا ہے، لیکن کچھ جوامع الکلم ہیں، 1-2 جملوں کے اندر سمندر بند ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن آیات کا رٹ لینا بڑا ضروری ہے، اور جو روز ہمارے ایک دوسرے سے تعلق رہتے ہیں، رشتے رہتے ہیں، ان رشتوں کے اندر وہ آیات ہمارے لیے سنگ میل ہیں۔ اسی طرح کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب نیکی اور پرہیزگاری کا کام ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، اور آگے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ نیکی اور پرہیزگاری کا کام ہو تو تعاون کرو، آگے بڑھو، شاباشی دو، پیار کرو، اور گناہ اور زیادتی کا معاملہ ہو، میرا دوست، میرا بھائی، میرا اپنا کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہو، کوئی ظلم کرنے جا رہا ہو، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب تو اس کے ساتھ تعاون نہ کر۔ ہمارے ہاں پناہیں دی جاتی ہیں، وہ ہمارے دیہاتوں میں نا کوئی کسی کی بہو بیٹی کو بھگا کے لے آتا تھا نا، تو یار کہتے تھے یاری کا یہ بہت بڑا ہمارے ذمہ قرض ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ غلط کام میں تعاون کرنا، حرام فعل میں تعاون کرنا، ظلم اور زیادتی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، وہ جبر کر رہا ہے اور تو تعاون کر رہا ہے، اور اس کو مردانگی قرار دیا جاتا تھا۔ مردانگی، یہ کوئی مردانگی ہے؟ یہ تو وہ والی بے حیائی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا جب تو بے حیا ہو جائے تو جو تیرا دل کرے تو کر۔ یہ کوئی مردانگی نہیں، آپ ظلم اور زیادتی پر مدد کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے دوست نے جبر کیا ہے، ظلم کیا ہے، کچہری اور تھانے میں گھسیٹ کر کے اپنے مخالف کو لے گیا ہے،
تو آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آگے بڑھے ہوئے. تو یاد رکھیں اپنی زندگی میں اس بات کو، یہ قرآن نے ایک اسلوب دے دیا. تعاون کرنا ہے نیکی اور پرہیزگاری پر، گناہ اور بدی پر کبھی تعاون. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی، تو ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ تمہاری مدد ہوگی. یہ جو یاروں کے ساتھ لڑنے چلے جاتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں کہ حق پہ ہیں کہ نہیں، چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بس دوستوں کا پروگرام بن گیا تھا فلاں بس والے کو مارنا ہے، تو چلے گئے سارے. او خدا کے بندے، تو ظلم اور زیادتی میں مددگار بن گیا. اور میں نے دیکھا ہے رویہ اتنا خوفناک ہے. اب جو اگلی بات کرنے لگا ہوں وہ ذرا ناراض کرنے والی ہے، اس سے بہت سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ضروری ہے تو کرنی بھی ضروری ہے. الیکشن کے دنوں میں بڑی مدد ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے بندہ ظالم ہے، جابر ہے، لیکن کیا کریں جی ہماری برادری کا ہے، کیا کریں جی ہمارا اپنا ہے، کیا کریں جی ہمارا محلے دار ہے. تو ابو جہل بھی تو حضور کی برادری کا تھا، محلے دار تھا، رشتہ دار تھا، تو کیا اس کی مدد ہو جاتی؟ یزید جو ہے وہ بھی تو اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اوپر جا کے یہیں سے مل جاتا تھا، تو امام حسین نے اس کے ظلم پر اس کی مدد کیوں نہ کی؟ تو اس لیے یہ رویہ بدلیں، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں آگے بڑھیں، دوڑ کر تعاون کریں، اور ظلم اور زیادتی کے معاملات میں کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ کوئی رویہ آپ تعاون کا بالکل برقرار نہ رکھیں. ایک آیہ کریمہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو مجھے یہودیوں کا ایک عالم ملا اور کہنے لگا عمر تمہارے نبی کریم علیہ السلام پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، عید سمجھ کے وہ دن مناتے ہیں. اتنی شاندار آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. دیکھیں نا ہمارے ہاں حافظ جی پکا رٹا لگا کے قرآن مجید یاد کرتے ہیں، اور جب یاد کر لیتے ہیں نا تو وہ سناتے ہیں، اور جب ماشاءاللہ سناتے ہیں اللہ کی توفیق سے تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ اس دن جب قرآن شریف ختم ہوتا ہے تو ہم جشن مناتے ہیں. خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ ناظرہ قرآن مجید کو بچہ مکمل کرتا ہے تو تب بھی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور ہمارے ہاں جو لوگ عام ختم شریف کے مخالف ہیں، ختم بخاری کے، وہ بھی بڑے قائل ہیں. تو اگر دین مکمل ہو جائے، پچھلا کوئی دین بھی مکمل نہیں تھا تو یہ دین مکمل ہے ہمارے پاس، یعنی اتنا مکمل ہے کہ ہمیں چھینکنے کا طریقہ بھی باہر سے لینے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ بھی ہمارے رسول نے ہمیں گھر میں عطا فرمایا ہے، وہ بھی ہمیں باہر سے لے جانے کی ضرورت. اکملت لکم، مکمل کر دیا تمہارے لیے. اور یہ جو لفظ لکم ہے اس پر بڑی خوبصورت بات قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ لکھی ہے. وہ فرماتے رب فرماتے ہیں مکمل بھی میں نے تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے لیے مکمل کیا ہے تاکہ تم راضی ہو جاؤ، تمہارے لیے آگے جینا آسان ہو جائے. تو میرے عزیز دوستو اس سے تھوڑا سا آگے جب ہم جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے فرائض بھی اسی جگہ بیان فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کرنے کے لیے کھڑا ہونے کا حکم بھی انہی آیات کے اندر دیا. اور جب آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے وہ کوئی بھی ہو، اور جب آپ عدل کریں گے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہیں ایک ایسی نعمت ملے گی جس کا قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ فرمایا اعدلوا، تم عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، اب یہ تقوی کے قریب ہو جائے گا. اور جب انسان تقوی کے قریب ہوتا ہے تو پھر اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. عدل کرو، انصاف کرو. تمہارے ہاتھ ایک گھر کا ہی عدل اور انصاف کیوں نہ آئے، انصاف کا ترازو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آگے جا کے نا اسی پارے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کا بھی ذکر ہے کہ جس میں ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا. اس نے جب اس کو قتل کیا، اور قتل کی بنیاد جو یہاں بیان کی گئی وہ حسد ہے.
حسد جو ہوتا ہے نا، حسد یہ ایک عجیب و غریب چیز کا نام ہے، روگ ہے یہ باطن کا، یہ باطن کا روگ ہے۔ اور حسد جب آ جاتا ہے نا تو پھر انسان کو جلا دیتا ہے، اور پھر انسان معاذ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے عجیب حرکات کرتا ہے، ہوتا اصل میں حسد ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ تکبر اور حسد زیادہ تر اہل علم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اب اس کے ترجمہ آپ نے صرف مولوی نہیں کر لینا۔ ویسے لوگ کہتے ہیں مولوی پڑھے لکھے نہیں، تو کوئی ایسی بات بیان کی جائے تو فٹافٹ کہتے ہیں مولویوں کی گل ہو رہی۔ تو بھئی یہ اہل علم سے مراد ایم ایس سی والا بھی ہے، پی ایچ ڈی والا بھی ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں۔ اور یہ جو تکلیف دہ قسم کی اذیت دیتے ہیں نا اپنے مخالف کو، یہ اکثر پڑھے لکھے لوگ دیتے ہیں۔ سادہ آدمی تو غصہ بھی سادگی میں ہی کرتا ہے اور راضی بھی سادگی میں ہو جاتا ہے۔ تو وہ حسد کی بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو آگے قرآن مجید نے جو اسلوب بیان کیا وہ بڑا اور زیادہ نصیحت آموز ہے۔ جب قتل کیا تو اب کیا کرے، بھائی کی لاش کو اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ ان کا کیا جائے، تو ان کو دفن کرنے کا طریقہ کوے نے سکھایا۔ کوے نے بھی لڑتے لڑتے دوسرے کوے کو مارا، پھر اس نے اپنی چونچ کے ساتھ زمین کو کھودا، پھر اس کے اندر اس نے کوے کو رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈالی۔ تو قابیل کو سمجھ آ گئی کہ اس طرح کر کے میں نے بھائی کو دفن کرنا ہے۔ تو اگر کوا کوئی بات سکھا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے سیکھنے والا کہیں سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا سیکھنے کا پروگرام ہو، اس کا ارادہ ہو کہ میں نے سیکھنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظریاتی ہوتی ہیں، تو جو نظریاتی چیزیں ہوتی ہیں ان پر ظاہر ہے فوکس بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نظریاتی چیزیں جو ایسی ہیں جو زندگی میں بھی عمل کرنے میں رستہ آسان کرتی ہیں، اور مریں گے تو قبر میں بھی ہمیں فائدہ دے گی۔ تو ایک نظریاتی آیت ہے، اسی کے اندر آیت نمبر 35 سورۃ المائدہ میں، اس میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رستے میں وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو اور اس کے رستے میں وسیلہ۔ تو جب اللہ وسیلے کو پسند کرتا ہے تو اللہ وسیلے کو، یار واضح آیت آ گئی، واضح۔ میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ واضح دلیل کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے مراد کچھ اور ہے۔ تو میں نے کہا کس نے تمہیں کہا کہ مراد لو؟ تم کون ہوتے ہو اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح کرنے والے، تفسیر کرنے والے؟ کیوں کس طرح تم نے مراد لیا؟ کہنے لگے جی وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی ہے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرو، نبی کریم کا وسیلہ نہ پیش کرو، اپنے اعمال کا۔ اور ایک دلیل ہے وہ حدیث غار، 3 لوگ غار میں چلے گئے، انہوں نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دی۔ یعنی وہ نماز جس نماز میں سارا سودا بیچا ہے دکان کا، کہتے ہیں اس کا وسیلہ دے لو، پتہ نہیں وہ نماز قبول بھی ہے کہ نہیں، اس کا وسیلہ دے لو تو درست ہے۔ اور وہ والا حج جو سارا معاذ اللہ دکھاوے پہ گزر گیا، اس کا وسیلہ دے لو تو جائز ہے۔ اور وہ زکوٰۃ پتہ نہیں پوری دی کہ نہیں دی، اس کا وسیلہ دے لو تو، یعنی وہ اعمال جو پتہ نہیں قبول ہیں کہ نہیں، ان کا وسیلہ دے لو تو وہ جائز ہے۔ تو یہ تو اعمال پتہ نہیں مقبول ہیں کہ نہیں مقبول، تو اس رسول کا وسیلہ نہ دیں جو ہر وقت ہی رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور صرف دنیا میں ہی مقبول نہیں، قبر میں بھی مقبول ہے، اور قیامت کے دن بھی شفاعت کا سہرا سجے گا تو مصطفیٰ کے سر انور پر سجے گا۔ ہمارے ہاں بڑے عجیب و غریب رویوں کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور پھر جو ان کی باتیں قبول کرنے والے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ وسیع و ظرف ہیں، وہ اس سے زیادہ بلند حوصلوں کے مالک ہیں۔ وہ صاحبان علم و فکر فٹافٹ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی مطلب وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ جب سارا کچھ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے، تجھے تو اللہ نے بغیر وسیلے کے پیدا نہیں کیا، گرا کے اوپر سے چھت سے، لیکن اللہ محنت کرنے کا حکم دیتا ہے تو بغیر وسیلے کے بھی اللہ روزی عطا کر ہی سکتا ہے نا۔ اگر من و سلوہ صبح بنی اسرائیل کی چھتوں سے مل سکتا تھا تو ہمارے بستر میں تکیے کے نیچے سے بھی نوٹ نکل سکتے تھے، پر اللہ نے فرمایا اٹھ کے جاؤ، کام کرو، کچھ کرو گے تو پھر تمہیں ملے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سارا نظام ہی وسیلے کا بنایا ہے تو عجیب منظر ہے اور عجیب کیفیت ہے کہ اس بات پہ لوگ کتابیں چھاپنے لگ جاتے ہیں، اس پر لوگ توجہ دینے لگ جاتے ہیں۔ میرے رسول کریم
علیہ السلام کی صاحبزادی کا وصال ہو گیا تو جب غسل دیا حضور کی بڑی صاحبزادی کو تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو ابھی کفن نہ دینا. تو صحابیات نے عرض کی حضور کیا کرنا ہے؟ تو محبوب اندر گئے اور اپنا کرتا اتارا. فرمایا میری بیٹی کو میرے کرتے میں کفن دو، امید ہے اللہ اس کی برکت سے اس کی قبر کو روشن فرما دے گا. تو یہاں تو تبرکات وسیلہ بن رہے ہیں. تبرکات. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے ناخن تھے. انہوں نے وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے تو میری زبان کے نیچے رکھ دینا. تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں تو وسیلہ بن رہی ہیں. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. بس یہ ہے کہ زندگی میں کوئی وسیلہ تلاش کر کے رکھو. کوئی وسیلہ زندگی میں تلاش کر کے رکھو. کوئی وسیلہ زندگی میں تلاش کر کے رکھو. ایک بہت ضعیف العمر بزرگ تھے تو آخری عمر میں انہوں نے طریقت کو بڑا پڑھا، تصوف کو بڑا پڑھا. آخری عمر میں ایک شخص کے مرید ہو گئے. کالم نویس ان پہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ بابا جی اب کوئی عمر تو نہیں تھی مرید ہونے کی، بندہ شروع میں مرید ہو کوئی تربیت بھی لیتا ہے. تو کہنے لگے بیٹے میں نے مرشد کے آداب بڑے پڑھے تھے لیکن کوئی ایسا وسیلہ بن نہ سکا، کامل مرشد تک پہنچ نہ سکا. پھر ارادہ کیا کہ اللہ کی توفیق سے اور تلاش کرتا ہوں تو بڑھاپے میں مل گیا ہے. تو اس نے کہا حضرت جی اب کیا فائدہ؟ تو کہنے لگے فائدہ کیوں نہیں، مرنا تے ہے تو کسی دے سرے چڑھ کے کیوں نہ مریے. مرنا تے ہے تو کسی دے ہو کے کیوں نہ مریے. اس لیے آخری عمر میں اسے ہی پروگرام میرا پکا بن گیا ہے. اور یہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ پر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وقت نہیں ہے ورنہ میں کچھ اور بزرگوں کے بھی یہاں آپ کو حوالے پیش کرتا. شاہ ولی اللہ صاحب وہ بر صغیر پاک و ہند کے تقریباً تمام مکاتب فکر، ویسے لوگ انکار کرنے پہ آئیں تو وہ امام اعظم کا بھی کر دیں ان کی مرضی ہے، لیکن تمام مکاتب فکر شاہ ولی اللہ صاحب کے نہ صرف عقیدت مند ہیں بلکہ ان کے شاگردوں کی لسٹ میں. تو شاہ ولی اللہ صاحب نے یہاں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ پر لکھا ہے. فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی مرشد کامل تلاش کرو. اس کا معنی یہ ہے کہ تم کہیں جاؤ اور وہاں سے تربیت حاصل کرو اور کسی کے رستوں کے مسافر بن کے تم اللہ رسول کی بارگاہ میں آؤ. یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں لکھا، یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ رحمہ اس کو نقل کرتے ہیں. تو وسیلہ ایک بڑی محبوب چیز کا نام ہے، اللہ اس کو محبوب رکھتے ہیں. قیامت میں رب حساب ہی نہیں شروع کرے گا. بخاری مسلم میں موجود ہے حساب اس وقت شروع ہوگا جب میرے رسول پاک سفارش کریں گے. تو جب قیامت کا وہ حساب جو طے ہے قرآن کی ہر سپارے میں جس کا ذکر ہے وہ حضور کے وسیلے سے شروع ہو رہا ہے. بس دعا فرمائیں کہ ہمارے ہاتھوں میں جو وسیلے ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نسبتوں کو مضبوطیاں عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.